وہ صحابی رسول جن کی شہادت پر اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومنے لگا، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، 70,000 ملائکہ جن کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آسمانوں سے اترے، وہ صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار قبیلے اوس کے سردار تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 37 سال تھی۔ غزوہ خندق کے روز ان کے بازو پر ایک تیر لگا، زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ شدید بیمار ہوئے اور آپ نے اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر قریش کے ساتھ مسلمانوں کی پھر کوئی جنگ سجنی ہے تو پھر مجھے زندہ رکھنا، کیونکہ میں قریش کے مقابلے پر تیری خاطر لڑنے کو سب سے عزیز جانتا ہوں، کیونکہ انہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، انہوں نے حضور کو ان کے آبائی علاقے سے نکالا، اور اگر قریش کے ساتھ ہماری یہ جنگ آخری ہے تو بنو قریظہ قبیلے نے جو مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ میں بغاوت کی ہے، میں ان کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور ایسی قبول کی کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے معاملے میں فیصلہ ہی حضرت سعد بن معاذ کے سپرد کر دیا کہ سعد بن معاذ اس معاملے پر جو بھی فیصلہ کریں گے وہ حتمی ہوگا۔ سعد بن معاذ نے لوگوں کے جو مشورے تھے کہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے، اس کے برعکس ان کے خلاف بڑی سختی کے ساتھ فیصلہ صادر فرمایا، اور ایسا فیصلہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم کر کہنے لگے کہ آج سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا ہے، عرش پر اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے انہی کی کتاب یہودیوں کی تورات کے مطابق کہا کہ ان کے جو بالغ مرد ہیں ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی، ان کی بچوں اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور ان کا سامان مال غنیمت ہوگا جو صحابہ اکرام میں تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے غزوہ خندق کے دوران جو میثاق مدینہ ان کے ساتھ معاہدہ سائن کیا تھا مسلمانوں نے، اس کے خلاف بغاوت کی تھی، اور بغاوت کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر میدان جنگ میں اترنا پڑ جائے تو قرآن کہتا ہے فدر برکاب، ڈائریکٹ فوکس کس کو کرنا ہے؟ گردنوں کو۔ حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ فرمایا تو حضور نے فرمایا اللہ کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ پھر سعد بن معاذ اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں کے ساتھ آپ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں ملائکہ سے پہلے حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ ایک موقع پر بڑا نایاب قسم کا کپڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تمام صحابہ اکرام بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ اس کپڑے پر ہاتھ پھیرنے لگے کہ کس قدر نایاب ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کپڑا جو حضرت سعد بن معاذ کو جنت میں لباس ملا ہے اس سے زیادہ نرم و ملائم نہیں ہے۔ سعد بن معاذ نے بھری جوانی میں اپنی لائف کا پیک ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیا۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کش۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جا